رجبی شعبانہ وبلغنا الی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ تک پہنچا دے۔ تو خدا کا یہ بہت بڑا دین ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں داخل کر دیا۔ اس پر ہم اور آپ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی پہلی تاریخ جب ہوتی ہے تو شیطان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی پہلی تاریخ جب ہوتی ہے، چاند جب اگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ رمضان کی جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کی فضیلت ہے۔ حضرات سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک پارے کا کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے سامنے تفسیر، کچھ نہ کچھ ذہن میں آ جائے۔ قرآن کریم یہ مقدس کتاب ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت، پہلے پارے کی جو پہلی آیت ہے الف لام میم، اس حرف کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر کسی کو نہیں دیا۔ اس حرف کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر کسی کو نہیں دیا ہے، نہ صحابہ کو، نہ تابعین کو، نہ تبع تابعین کو، صرف اس حرف کا علم اللہ کو ہے۔ چنانچہ آپ معنی والے قرآن میں دیکھیں گے الف لام میم کے نیچے واللہ اعلم لکھا ہوگا۔ واللہ اعلم کے مطلب ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ اس حرف کی فضیلت یہ ہے، حروف مقطعات کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد حروف مقطعات کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے حفاظت کے لیے شام تک 70,000 فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے اس آدمی کی حفاظت کے لیے لگا دیتے ہیں جو آدمی حروف مقطعات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہے۔ اور اسی طریقے سے اس حرف کی دوسری فضیلت یہ ہے، حروف مقطعات کی تلاوت جس گھر میں، جس دکان میں، جس مکان میں، جس جگہ پڑھی جائے، اس جگہ میں شیطان داخل نہیں ہوگا، اور اس گھر میں، اس مکان میں، اس دکان میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، اور ایسی طرف سے خیر و برکت آئے گی کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں لگے گا کہ خیر و برکت کہاں سے آ رہی ہے۔ اس لیے اس حرف کو جو ہے اپنے گھروں میں، اپنے مکانوں میں، اپنے دکانوں میں اس کو لگا کر کے رکھیں، اس کو لگا کر کے رکھیں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کی ایک دوسری فضیلت یہ ہے کہ قرآن یہ اس پارے کی، سورہ بقرہ کی دوسری ایک فضیلت ہے کہ اس میں 10 آیتیں ایسے ہیں کہ اگر ان 10 آیتوں کو اگر آپ تلاوت کر لیں گے، نہ نظر لگے گا، نہ جادو کسی کا چلے گا، نہ آپ کو کوئی کچھ کر سکے گا، نہ کوئی دشمنی کر سکے گا، نہ آپ کو کوئی تکلیفیں دے سکتا ہے، نہ پریشان کر سکتا ہے، نہ آپ کبھی آپ بیمار ہوں گے۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں، الف لام میم سے لے کر کے وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ 4 آیتیں یہ ہوئی، اور 3 آیتیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں 3 آیتیں لیجئے، 4 3 7 آیتیں ہو گئی، اور 3 آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اخیر آیت، اخیر سورت کی۔ کل ملا کر کے یہ 10 آیتیں ہوتی ہے۔ اس 10 آیت کی فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس 10 آیت کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں سے مصیبتوں کو ہٹا دیں گے، ان کے اوپر اگر کوئی بیماری ہوگی تو وہ بیماری ہٹ جائے گی، اور خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ ویسے یہ پوری صورت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرماتا ہے، اس گھر میں خیر و برکت ہوتی رہتی ہے اور شیاطین کا آنا جانا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اس میں تو بہت ساری تفصیل ہے، لیکن میں جو ہے مختصراً آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ دوسرے پارے میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، عورت ہو، ان تمام لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایک روزے کو ترک کر دے گا تو وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ جس طریقے سے نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے روزے کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ نماز کا چھوڑنے والا فاسق ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے روزے کا چھوڑنے والا بھی فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے حتی الامکان بچا جائے۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس بابرکت مہینے میں ہم اور آپ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادت کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، روزوں کا اہتمام کریں، تسبیحات کی پابندی کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی تلافی کرتے رہیں۔ پچھلی زندگی میں آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس غلطیوں کی معافی تلافی اس مہینے میں کرتے رہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کوئی کام کرتا ہے تو وہ 70 گنا ان کو زیادہ ثواب فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قریب ہیں، اس مہینے میں قریب ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کیے جائیں، قرآن شریف کی تلاوت کیے جائیں اور ذکر و اذکار کا اہتمام کیے جائیں اور دعا کیا جائے، اور اپنی پچھلی زندگی میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پچھلی زندگیوں کی کمی اور کوتاہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، اے اللہ ہماری زندگی میں جو پچھلی کمی اور کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کمی اور کوتاہی کو معاف کر دے۔ اے اللہ جو زندگی بچی ہوئی ہے، اب جو زندگی بچی ہوئی ہے یہاں سے ہم کو اور آپ کو وہ جو زندگی بچی ہوئی ہے اس زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اور ہر وقت ہم سب کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم کو نبی کے طریقے پر چلا دے اور ہم کو کلمے والی موت دے دے، کلمے والی موت دے دے، ناگہانی اچانک والی حادثات والی موت سے ہم سبوں کی حفاظت فرما دے، کلمے والی موت دے دے۔ اسی پر ہم لوگوں کو یہی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بزرگوں اور دوستوں، تیسرے پارے میں یہ تیسرا پارہ ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بتلائے ہیں۔ چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں، میں کما حق کہو تفصیل نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ ایک آیت کی کما حق کہو تفصیل کرنے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے مجھے، ایک آیت کی تفصیل کرنے کے لیے مجھے 1 گھنٹہ چاہیے، لیکن میں سرسری طور پر آپ کو کچھ نہ کچھ آیت بتاتے چلوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی مانو اور رسول کی مانو، اللہ اور رسول کے علاوہ اور کسی دوسرے کی مت مانو، اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اور ایک آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ، چوتھے پارے میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جمے رہو، اور جمے رہو، فرقوں میں مت بٹو، توڑ پھوڑ مت کرو، بھائیوں میں، بہنوں میں اور رشتہ داروں میں اتحاد کو قائم رکھو۔ اگر اتحاد کے ساتھ رہیں گے تو بزرگوں اور دوستوں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی ہے۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری، وہ کہا کرتے تنہا اس انگلی میں طاقت نہیں ہے، تنہا اس میں بھی طاقت نہیں، تنہا اس میں بھی طاقت نہیں، تنہا اس میں بھی طاقت نہیں، تنہا اس میں بھی طاقت نہیں۔ یہ جب
بن جائے تو کسی کے جبڑے کو توڑا جا سکتا ہے. تو یہ مثال ہے اتحاد کی. ہم لوگ اتحاد کو بنائے رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتا. کلمے کی بنیاد پر ہم لوگوں کو جمے رہنا ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا. اسی پر ہم لوگوں کو یہ خاتمہ